پیپلز پارٹی نے 27ویں ترمیم کی ایک تجویز کے سوا تمام نکات مسترد کر دیے۔ سی ای سی اجلاس کے بعد بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا نون لیگ کا ایک وفد پیپلز پارٹی کے پاس آیا اور 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی بات کی۔ ہم اس تجویز کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آرٹیکل 243 میں حکومت نے تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے صرف اسی ترمیم کی تجویز کی حمایت کی ہے، باقی پوائنٹس پوری طرح مسترد ہوئے ہیں۔ 27ویں ترمیم کی تجویز میں صوبائی خود مختاری سے متعلق شق بھی مسترد کرتے ہیں۔ این ایف سی فارمولے میں تبدیلی کی تجویز بھی پیپلز پارٹی نے مسترد کر دی۔ کہا آئینی عدالت پر رائے یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو۔ نماز جمعہ کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا۔ دیگر تجاویز پر حتمی فیصلہ آج اجلاس میں ہوگا۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کابینہ کو 27ویں ترمیم پر بریفنگ دی جائے گی۔ آج ہی 27ویں ترمیم سینٹ اجلاس میں بھی پیش کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد سے ملاقات میں ایم کیو ایم کے بلدیاتی مسودے کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کا یقین دلایا۔ متحدہ نے بھی ترمیم کی حمایت کر دی، دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے میں مدد کا وعدہ بھی کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ انتخابات کے بعد بننے والی مقامی حکومت کو مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات دیے جائیں۔ مقامی حکومتوں کی مدت 4 سال ہو اور نئے انتخابات نگراں سیٹ اپ کے تحت کرائے جائیں۔ وزیر اعظم سے استحکام پاکستان پارٹی، خاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے وفود نے بھی الگ الگ ملاقات کی۔ میں اتنا شیور ہوں کہ ہماری لیڈرشپ، ہماری پارٹی کی پوزیشن ریگارڈنگ دی 18th امینڈمنٹ، ریگارڈنگ بیکاز میں کہ بھی ڈیٹیل میں یہ ہو جائے، اس لیے کہ ابھی وہ پھر ایک کانٹروورسی شروع ہو جائے گی۔ جب ہو جائے گی 27ویں ترمیم پر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا۔ نہیں 27ویں ترمیم میں صرف یہ نہیں ہے نا، اور چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہے جس کی۔ 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم پر بات نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ سندھ کا دعویٰ۔ کہا وہ اتنے یقین سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، اس بارے میں 27ویں ترمیم کے بعد بتائیں گے۔ انہیں اپنی پارٹی پر اتنا یقین ہے کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کو رول بیک ہونے نہیں دیا جائے گا۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی سیاسی ہتھیار نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو پیار اور مفاہمت کا ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرداری سب پہ بھاری نہیں بلکہ سب سے ان کی یاری ہے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر ایم کیو ایم کی مولانا فضل الرحمان سے اہم بیٹھک۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، خواجہ اظہار الحسن، ارشد وہرا اور دیگر بھی شریک۔ مصطفیٰ کمال نے کہا وزیر اعظم نے ہماری آئینی ترمیم کے مسودے کی حمایت کا عندیہ دیا ہے، ہم نے مسودہ JUI کو دیا ہے، یہ پاکستان کا مسودہ ہے، تمام جماعتیں ایم کیو ایم کی اس ترمیم کو سپورٹ کریں۔ اس حکومت کے پاس ترمیم کا استحقاق ہی نہیں، 2/3 اکثریت کے بغیر آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ حکومت رات کے اندھیرے میں ترمیم منظور کراتی ہے، پتہ چلا ہے کہ آئینی عدالت میں ججز کی سلیکشن وزیر اعظم کریں گے، اس اقدام سے عوام کا عدلیہ پر اعتماد متاثر ہوگا۔ 26ویں ترمیم میں اسپیشل کمیٹی میں جو مسودہ PTI کے ساتھ منظور ہوا تھا وہ سینٹ میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ 27ویں ترمیم سے وفاق اور صوبے سب متاثر ہوں گے۔ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں بھی غلط ہے۔ نئی ترمیم کے تحت 18ویں آئینی ترمیم کو چھیڑا نہیں جا رہا، عوام اطمینان رکھیں۔ رہنما ANP ایمل ولی خان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد بیان، کہا 18ویں آئینی ترمیم کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ برطانیہ کی آرمڈ فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف کی فیلڈ مارشل آسم منیر سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق فریقین نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان آرمی کی کامیابیوں کو سراہا۔ GHQ آمد پر برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔
پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور۔ ترکی اور قطر کے میزبانوں کی پاکستان اور افغان طالبان کے وفود سے الگ الگ ملاقاتیں۔ ذرائع کے مطابق مصالحت کاروں کی الگ الگ ملاقاتوں کے بعد دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے۔ مذاکرات میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ میکانزم کے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے 25 سے 30 اکتوبر تک مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق ہوئے تھے۔ ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مذاکرات میں پاک افغان سرحد پر نگرانی اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ نگرانی اور تصدیق کا نظام نہ صرف امن یقینی بنائے گا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے فریق پر سزا لاگو کرے گا۔ پاکستان نے افغانستان کے الزامات مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق چمن بارڈر کے واقعے سے متعلق افغان دعوے بے بنیاد ہیں۔ چمن بارڈر پر افغانستان سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹ پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیتے ہوئے فائر کا ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا۔ فائرنگ افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی جس کا سیکیورٹی فورسز نے فوری اور ذمہ دارانہ انداز میں جواب دیا۔ پاکستانی فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ افغان حکام سے باہمی تعاون کی توقع رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تجارت اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے اہم امور پر پاکستان کے موقف کے لیے ترکی کی مضبوط اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاک افغانستان مذاکرات میں سہولت کاری پر ترکی کی قیادت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے 1 to 1 اور وفود کی سطح پر بھی ملاقات کی۔ دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو مزید فعال کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام اور انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان امیگریشن اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ جنرل عاصم منیر نے زبردست لیڈرشپ فراہم کی۔ اب پوری دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ بولی بھارت کو شکست دینے کے بعد دنیا اب پاکستان کو ایک تبدیل رویے کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ کہا کارکردگی میں شہباز شریف کا ریکارڈ نہیں توڑا بلکہ میں ان کی ایکسٹینشن۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی برطانوی منسٹر آف اسٹیٹ برائے تجارتی پالیسی کرس برائنٹ سے ملاقات۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ پر زور۔ احسن اقبال نے کہا پاکستان اور برطانیہ کے باہمی تجارت کا حجم 5.5 ارب پاؤنڈ ہے۔ ٹریڈ ڈائیلاگ میکانزم کے تحت 3 ورکنگ گروپس کو فوری فعال کرنا ناگزیر ہے۔ زہران ممدانی کے میئر منتخب ہونے پر نیو یارک میں ان کے علاقے اسٹوریا میں جشن۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فخر ہے کہ کوئی ایسا شخص منتخب ہوا جو ہم جیسا دکھتا ہے اور ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ یہ صرف نیو یارک نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلم برادری کی جیت ہے۔ زہران ممدانی 1 جنوری کو نیو یارک کے میئر کے طور پر عہدہ سنبھال لیں گے۔ قومی اعلان کے احتجاج میں شامل سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر اور سیکرٹری جنرل ملازمت سے برطرف۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں عہدیدار گزشتہ برس شروع ہونے والی انکوائریز کی حالیہ پیشیوں پر نہیں آئے۔ دونوں کے خلاف قومی ایئر لائن کے قوانین کے تحت کارروائی کی گئی۔ برطرف سیکرٹری جنرل اویس جدون کا نکالے جانے کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ کہا برطرفی کی بنیادی وجہ طیاروں میں فنی خرابیوں اور قوانین کی خلاف ورزی کی نشاندہی ہے۔ ذرائع کے مطابق 2024 کی انکوائری میں برطرفی کا فیصلہ انجینئرز کے جاری احتجاج کے تناظر میں کیا گیا۔ احتجاج کے باعث قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن کئی روز سے متاثر ہے۔ کرک میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی کارروائی۔ کالعدم تنظیم کا کمانڈر حکیم نثار ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق کالعدم تنظیم کا کمانڈر دہشت گردی کے نیٹ ورک کا سرغنہ تھا۔ نوشہرہ میں بھی دہشت گردوں کے خلاف پولیس کا آپریشن فتنہ الخوارج کا انتخاب نامی دہشت گرد مارا گیا۔ بنو کے علاقے بقاخیل کے بنیادی مرکز صحت میں بارودی مواد کا دھماکہ۔ عمارت کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
پی ٹی آئی وفد کی خیبر پختونخوا میں امن جرگے میں شرکت کے لیے وفاقی حکومت کو دعوت۔ وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد امیر مقام نے کہا امن کے لیے سب کو مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اختلافات بھلا کر امن جرگے میں شرکت کی۔ اسد قیصر نے کہا افغانستان کے بارڈر پر بے امنی کو قابو کرنا کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں، یہ معاملہ سیاست سے بالاتر ہے۔ چاہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز مل کر فیصلہ کریں اور اکٹھے ہو کر مسئلے کا حل نکالیں۔ 27ویں ترمیم میں بلوچستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھائی جائیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا مطالبہ۔ پارٹی ترجمان نے کہا 26ویں ترمیم کے موقع پر اتحادی جماعتوں سے نشستیں بڑھانے کی بات ہوئی تھی اور یقین دلایا گیا تھا کہ اگلی آئینی ترمیم میں صوبے کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھائی جائیں گی۔ ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی کے مطابق صوبے کا ایک حلقہ 3.5 سے 4 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے۔ شیخوپورہ میں جوئیاں والا موڑ کے قریب تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار بہن بھائی جاں بحق، بھائی زخمی۔ مظفر گڑھ میں بھکاری کی 3 لڑکیوں کو قتل کرنے کی کوشش، 2 بہنیں شدید زخمی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ انگلینڈ کے ایسٹن ولا کلب اور اسرائیلی کلب مکابی تل ابیب کے مابین یوروپا لیگ کا میچ۔ ولا پارک اسٹیڈیم کے باہر ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ شرکا کا اسرائیلی فٹ بال کلبز کے بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت پر پابندی کا مطالبہ، مقامی رکن پارلیمنٹ محمد ایوب کی بھی شرکت۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بمباری، اسرائیلی طیاروں نے طائر اور طیبہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ دارالحکومت بیروت میں بھی اسرائیلی طیاروں کی پروازیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شہید فلسطینیوں نے سیز فائر کے تحت طے کردہ یلو لائن کراس کی تھی۔ بھارتی ریاست بہار میں انتخابات کے پہلے مرحلے میں پولنگ، 16 اضلاع کے 121 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں حکمراں بی جے پی اور جنتا دل کے اتحاد کا مقابلہ اپوزیشن جماعت کانگریس اور لالو پرساد یادو کی جماعت راشٹریہ جنتا دل سے ہے۔ دوسرے مرحلے میں پولنگ 11 نومبر کو ہوگی، حتمی نتیجہ 16 نومبر کو آنے کا امکان۔ ووٹرز کی شہریت کی تصدیق کو بنیاد بنا کر 65 لاکھ ووٹرز کا نام پہلے ہی فہرست سے نکالا جا چکا۔ میکسیکو کی پہلی خاتون صدر کلاڈیا شینبام کو عوامی مقام پر جنسی ہراسانی کا سامنا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر صدر نے کہا اگر یہ صدر کے ساتھ ہو سکتا ہے تو عام خواتین کہاں محفوظ ہیں؟ کوئی مرد کسی عورت کی ذاتی حدود پامال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ صدر نے واقعے کی تصویر شائع کرنے پر مقامی اخبار سے تحریری معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ خاتون صدر کے مقدمہ درج کرانے پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں یک طرفہ مقابلے کے بعد 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سلمان علی آغا، محمد نواز اور سائم ایوب کی نصف سنچریز کی مدد سے پاکستان نے 9 وکٹ پر 269 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ نے ہدف 59 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ کوئنٹن ڈی کاک نے 7 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے 123 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ڈیسورزی نے 76 اور پریٹورس نے 46 رنز بنائے۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے ہفتے کو فیصلہ آباد میں ہوگا۔ ہانگ کانگ 6 ٹورنامنٹ کا آغاز آج ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں 12 ٹیمز حصہ لے رہی ہیں۔ ٹیمز کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ سی میں شامل پاکستان ٹیم عباس آفریدی کی قیادت میں 7 اور 8 نومبر کو گروپ میچز کھیلے گی۔ ٹی وی پر میچز دیکھیے جیو سپر سے براہ راست اور لائیو سٹریمنگ دیکھیے مائیکو پر۔ کل جیپ ریلی کے لیے ڈرائیورز تیار، گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ اور فٹنس ٹیسٹ جاری۔ آج کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ 4 روزہ جیپ ریلی میں مرد اور کئی خواتین ریسرز بھی شریک۔ جیپ ریلی کی اختتامی تقریب 9 نومبر کو ہوگی۔ اور جنگ اور جیو کے اشتراک سے کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ ورکشاپ میں معروف بلوچی فنکار استاد نور بخش کی زبردست پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے۔ سندھی اور بلوچی میوزک کا فیوژن شامل کیا۔ ورکشاپ میں استاد نور بخش نے بلوچی گانا لیلا او لیلا پرفارم کیا۔